ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرسکون دھوپ سے بھرپور جنگل کی کھلی جگہ جہاں درخت پھول اور ہلکی ہوا چل رہی تھی، تین دوست ارجن، جیک اور میاں ساتھ چل رہے تھے، ہنستے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور جنگل کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہوں نے جنگل کے عجائبات کی سیر کا ارادہ کیا۔ تینوں دوست ایک بڑے بلوط کے درخت کے پاس پہنچتے ہیں جس کی جڑیں قدرتی طور پر ایک چھپانے کی جگہ بناتی تھی۔ میاں کچھ چمکتا ہوا دیکھتی ہے اور دوسروں کو اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جیک احتیاط سے جڑوں کے نیچے سے ایک پرانی مٹی سے بھری تھیلی نکالتا ہے۔ تھیلی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی جو سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ دوست تھیلی کے گرد جمع ہو کر ایک دوسرے کی طرف ملے جلے جذبات سے دیکھتے ہیں۔ ارجن تجویز دیتا ہے کہ اس سونے کو گاؤں کے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے۔ جیک اس کو اپنے لیے رکھنے پر غور کرتا ہے تاکہ وہ خود کو محفوظ اور آرام دہ رکھ سکیں۔ میاں فکر مند ہے کہ شاید یہ سونا کسی خطرناک شخص کا ہو یا اس پر کوئی بد دعا ہو، اس لیے وہ اسے وہیں چھوڑنے کی خواہش مند تھی۔ تینوں دوست اپنے اختیارات پر غور کرتے ہیں اور اس کے فائدے اور نقصانات کا موازنہ کرتے ہیں۔ جیک آخرکار ارجن سے متفق ہو جاتا ہے، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ سونا کس قدر فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ میاں اگرچہ اب بھی فکر مند تھی لیکن اپنے دوستوں کے فیصلے پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ تینوں دوست جنگل سے جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ راستے میں انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا سامنا جنگلی جانوروں سے ہوتا ہے، انہیں دریا عبور کرنا پڑتا ہے، ڈھلوان اترنی پڑتی ہے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جب تک وہ اکٹھے ہیں ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ گاؤں پہنچ کر انہوں نے اس سونے کو گاؤں میں خوشحالی لانے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے گاؤں میں ایک سکول بنوایا، گاؤں کے لوگوں کے لیے کنواں بنوایا اور غریب لوگوں کی مدد کی۔ پورا گاؤں کے لوگوں نے اکٹھے ہو کر ان تینوں دوستوں کو داد دی اور اس طرح انہوں نے ثابت کر دیا کہ دوسروں کی مدد کرنے سے بہتر اور کوئی کام نہیں اور دوستی میں بہت برکت ہوتی ہے۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔